ایک آیت کا حصہ، ایک ٹکڑا ایسا ہے جس کو 3 بار دہرایا گیا، 2 آیتوں میں 3 مرتبہ یہی لفظ آیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اور یہ قرآن پاک میں پڑھنے کے وقت آپ کو اکثر جگہ پر یہ لفظ آ بھی جاتا ہے۔ کیا ہے؟ جس کا ترجمہ ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ یہ بار بار بندے کو باور کرایا جاتا ہے، یقین دلایا جاتا ہے، مسلمان کو یہ بار بار یقین دلایا جاتا ہے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور آیت الکرسی بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت جو ہے، مالک ہونا مکمل طور پر اگر کسی کے لیے ہے تو صرف اللہ رب العزت کے لیے، باقی ہم میں سے کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں۔ وقتی طور پر کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے، جیسے کرایہ دار گھر کا مالک نہیں ہوتا، لیکن جب تک رہ رہا ہے اس گھر کا تو ہے، اصل اونر تو کوئی اور ہوتا ہے۔ یہاں پر زندگی میں ایسا ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے، اسی لیے میں یہاں سے لگے ہاتھوں یہ بات بتا دوں، اس مسئلے کو بھی میں نے بیان کیا ہے، خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، ناجائز، بلکہ تو اس کو کہا گیا ہے جہنم میں جائے گا سیدھا، خودکشی کرنے والا جہنمی ہے۔ کیوں کہا گیا؟ بھائی تمہاری زندگی ہے، تمہارے پاس جان ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن ایسا نہیں کہا گیا، یہ اختیار آپ کو نہیں دیا گیا نا۔ ہاں کھانے پینے میں آپ کو اختیار ہے کہ روٹی چاہے تو روٹی کھا لو، چاول چاہے چاول کھا لو، جو کرنا کرو حلال میں، لیکن اپنے ہاتھوں اپنی جان کو مارنا یہ اسلام نے اجازت نہیں، یہ اسلام نے اجازت نہیں۔ بہت مرتبہ ایسے اوقات آتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے مر جاؤ۔ میاں ہمارا اور آپ کا کیا، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کلام میں بھی لکھا ہے، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ خودکشی کرنا تو اسلام میں ہے ہی نہیں، اجازت ہی نہیں، سوسائڈ کی اجازت ہی نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں نہیں اجازت ہے، کیوں نہیں اجازت؟ اس کی سیدھی سی بات یہی ہے کہ میری کوئی چیز آپ لے کر کے کیا اس کا استعمال جیسا چاہے کر سکے؟ میری اجازت کے بغیر آپ نے میری تسبیح اٹھا لی اور اس کو ادھر سے کاٹ دیا، ادھر سے کاٹ دیا، کیوں میاں کیوں کاٹ دیا آپ نے؟ نہیں کر سکتے، میری اجازت لینی ہوگی کہ میرا ہے یہ۔ اسی طرح جب ایک دوسرے کے مال پر آپ تصرف نہیں کر سکتے تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ہماری جانوں کا مالک صرف اللہ ہے، ہماری جانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کا مالک ہے، تو تم اپنے آپ کو مالک سمجھ کر کے کیسے اپنی جان کو ختم کر سکتے ہو؟ اس نے دیا ہے تمہیں جان، وہ جب چاہے گا لے گا، تم بیچ میں مالک نہیں بن سکتے۔ تو ملکیت جو ہے پوری پوری رب ذوالجلال کے دست قدرت میں۔ یہاں پر بیچ میں ایک تصوف کی بھی بات ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مجذوب صفت بزرگ، غالباً شیبہ یا شیبی نام سے مشہور تھے۔ تو یہ دونوں بزرگ تو اہل علم میں ہیں، محدثین میں سے۔ یہ دونوں گئے کہ ان سے ملاقات کر کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ جو مجذوب بزرگ تھے۔ مجذوب کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت کی یاد میں اپنا سب کچھ فنا کر چکے ہیں، جن کی عقل بھی ختم ہو چکی ہو۔ ہر پاگل کو مجذوب نہ کہیں، بعض لوگ اس طرح سے بھی کوئی بھی پاگل دکھا، دیوانہ دکھا تو اس کو مجذوب کہنے لگے۔ یہاں پر یہ بات بھی بتا دوں کہ مجذوبوں کو تلاش کرنے کا حکم نہیں دیا گیا آپ کو شریعت، اور اگر نظر بھی آ گئے تو ان کے پیچھے جانا بھی منع ہے، کیونکہ وہ کسی اور حالت میں ہیں۔ ان کے پیچھے رہو گے اور اگر کچھ عجیب و غریب چیزیں تم نے ان کی دیکھی تو پھر تمہارے دل میں یہ نہ آئے کہ شریعت پر عمل نہ کر کے بھی یہ اتنے بڑے ہیں تو میں کائے کے لیے عمل کروں۔ تو جو رائے سلوک پر ہے
جو اہل اللہ ایسے ہیں جو شریعت پر پورا کامل طور پر چل رہے ہیں، ان کی اقتدا کرنے کا آپ کو حکم ہے، ان کے پیچھے چلے آپ، مجذوبوں کے نہیں۔ مجذوب دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات۔ تو ان کے زمانے پانے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل دونوں کا زمانہ بتایا گیا، وہ دونوں گئے ملنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں ان کو۔ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ درویش ایسے ہوتے ہیں تو جیسے آج کے زمانے میں مشہور ہو گئے ہم طریقت والے ہیں، اس طرح سے تو وہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ اہل علم دو بڑے محدثین ان کے پاس گئے۔ ان کے پاس جاتے ہی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنے آئے۔ انہوں نے بٹھایا، آئیے بیٹھو۔ تو جو دو سوالات تھے وہ بہت اہم ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ان سے، اچھا یہ بتائیے کہ نماز میں اگر ایک سے زیادہ واجب چھوٹ جائیں تو کتنے سجدے کرتے؟ سجدہ سہو ہے نا معلوم؟ اگر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو ہے نا، کتنے سجدے کرتے ہیں؟ سلام پھیر کر کے 2 سجدے کرتے ہیں ہم، ایک سلام پھیر کر کے 2 سجدے کرتے ہیں، پھر تیار۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ہے، لیکن یعنی سلام کے پہلے اور بعد اس میں اختلاف ہے اگرچہ، لیکن سجدہ سہو ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ایک سے زیادہ واجب چھوٹ گئے تو کتنے سجدے کریں؟ ایک چھوٹا تو 2 سجدے، 2 چھوٹا تو 4 ہو گئے۔ اس طرح سے لوگ ایسے تصور نہ کریں۔ تو اس بزرگ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ بتا تیرے مذہب کے مطابق بتاؤں کہ میرے مذہب؟ تو امام نے فرمایا دونوں بتا دیجیے، دونوں بتا دیجیے۔ کہا کہ تمہارے مذہب میں تو، مذہب کا مطلب یہ جو فقہ کا مذہب، یہاں اسلام کو بھی بہت سارے لوگ مذہب کے نام سے ہی جانتے ہیں، اصل میں اسلام دین ہے۔ مذہب جو ہے نا، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس کو مذہب ہے۔ تو اس بزرگ نے، مجذوب بزرگ نے کہا تیرے مذہب میں تو یہ ہے کہ ایک سے زیادہ واجب بھی چھوٹ جائے تو ایک ہی سجدہ سہو سے، یعنی وہی جو لاسٹ میں ہے، اسی سجدہ سہو سے سب نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب آپ کا بتائیے۔ تو انہوں نے کہا میرے نزدیک تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا جس کا دماغ اللہ کے حضور نہیں ہو تو وہ نماز کا کی پڑھنا ہے۔ جس کو بار بار سہو لائق ہو رہا ہو تو گویا کہ اس کا دماغ ہی حاضر نہیں ہے، پھر وہ سجدہ کائے گا، وہ رکوع کائے گا۔ تو بہرحال وہ تصوف کے اور مجذوب کا ان کا اپنا ہو رہا۔ اب جو چیز جو مجھے بتانی تھی وہ یہ کہ امام احمد نے ان سے پوچھا اچھا میرا بھی ایک سوال ہے، آپ بتائیں کتنا مال ہونا چاہیے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نا، کتنا مال ہونا چاہیے جس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اس پر بھی انہوں نے پوچھا تیرے مذہب کے مطابق بتاؤں کہ میرے مذہب کے؟ امام احمد نے بھی کہا کہ دونوں کے مذہب کے مطابق بتا دیجیے۔ تو اب اس بزرگ نے کہا تمہارے مذہب کے مطابق تو 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی جو بتایا گیا، یہ جو مقدار ہے وہ درہم اور دینار کی، 40 دینار ہو 200 درہم ہو، اس کے مقدار اگر تمہارے پاس سونا چاندی آ گیا تو زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ مال تجارت کا بھی ہے اور مویشی کا، جانوروں کا بھی ہے۔ تو اس بزرگ نے ان کو بتایا جو شریعت نے لمٹ رکھی ہے یہ ہے آپ کے یہاں، اتنے مال کا مالک ہو گیا تو زکوٰۃ ہے۔ کہا پھر آپ کے مذہب میں کتنے مال کا ہوتا؟ کہا میرے مذہب میں تو زکوٰۃ آتی ہی نہیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہی نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ کبھی زندگی بھر ہم مال کے مالک بنتے ہی نہیں تو کہاں سے زکوٰۃ آئے؟ ہم تو ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہی کو کرتے۔ ہو سکتا ہے میں نے ایک نقطہ بیان کیا تو بہت سارے مالداروں کو یہ بہانہ مل نہ جائے، کروڑوں رکھیں اور کہیں کہ ہم تو مالک ہی نہیں کہتے اپنے آپ۔ میاں وہ مجذوب تھے۔ اس طرح کی بات جو ہے پھر ہر کوئی مالدار کہہ کر کے اپنی زکوٰۃ کو چھپا نہ لے۔ ہاں گھر میں کروڑوں کا مال رکھا ہو اور عورتیں بھی سونا زیور خوب رکھی اور پھر یہ کہتے ہو ہم مالک تھوڑی نا، اس کے اللہ ہی مالک ہے۔ تو زکوٰۃ سے اس طرح سے بچنے کے لیے یہ ہیلا نہیں۔ میں یہاں پر جو آیت کریمہ آئی
کہ جس میں اللہ نے فرمایا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اس پر یقین رکھنے والے اہل اللہ بھی